درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دفن کا بیان۔ میت کو دفن کرنا فرض کفایہ ہے۔ جیسے غسل میت فرض کفایہ ہے، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کفن میت فرض کفایہ ہے، ایسے ہی دفن میت بھی فرض کفایہ ہے۔ بتایا گیا تھا فرض کفایہ کا مطلب کہ جتنے مسلمانوں کو خبر پہنچی کسی کی موت کی، کسی ایک نے بھی دفن کر دیا، دفنایا اگر، تو سب کے سب اس حکم سے بری ہو گئے۔ اگر کسی نے نہیں دفنایا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ قبر دو طرح کی ہوا کرتی ہیں، ایک کو صندوق کہا جاتا ہے اور ایک کو لحد کہا جاتا ہے۔ لحد قبر کی قبلہ کی طرف پچھم سائڈ جو میت کو رکھنے کے لائق جگہ بنائی جاتی ہے اس کو لحد کہتے ہیں، اور یہ سنت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لحد مبارک بنا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب تدفین شریف ہوئی تھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر لحد بنایا گیا تھا۔ یہ سنت ہے۔ مسئلہ ہے کہ قبر کے اس حصے میں جو میت کے جسم کے قریب ہے، باڈی جب رکھی جاتی ہے، میت جب رکھی جاتی ہے تو اس کے قریب پکی اینٹ لگانا مکروہ ہے، اس کو کچی مٹی ہی رہنے دیا جائے۔ قبر میں چٹائی وغیرہ بچھانا ناجائز ہے کہ بے سبب مال ضائع کرنا ہے۔ کہیں کہیں ہوتا ہے کہ نئی چٹائی اس پہ رکھ دیتے ہیں، اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں۔ نئی چٹائی کا استعمال نہ کر کے صرف مٹی روکنے کے لیے کسی دوسری چیز کا استعمال کیا جائے۔ جیسے یہاں چڑھ دیتے ہیں بانس کے اوپر۔ تو قبر کی کتنی قسمیں ہوئی؟ دو قسمیں۔ دفن میت فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ جی الحمدللہ۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جب میت کو وہاں قبر کے قریب لے جائیں تو بہتر طریقہ ہے کہ میت کو قبر سے پچھم سائڈ رکھا جائے، پچھم طرف، اور وہیں سے قبر میں میت اتارا جائے۔ اتارتے وقت کچھ پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنا ہے بسم اللہ وباللہ علی ملت رسول اللہ۔ بسم اللہ وباللہ علی ملت رسول اللہ۔ بسم اللہ وباللہ علی ملت رسول اللہ۔ پھر جب میت کو قبر میں ڈال دیتے ہیں اور مٹی دینے کا جو ہمارے ہاں رسم ہے، اور یہ شرعی رسم ہے، تو اس وقت کچھ پڑھنا چاہیے نا۔ 3 مرتبہ تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالتے ہیں، اور سرہانے کی طرف سے مٹی ڈالنا زیادہ بہتر ہے۔ پر بھیڑ بھاڑ ہو جاتی ہے تو پھر چاروں طرف سے جو ہے مٹی ڈالتے ہیں۔ اور ہماری قوم کو
جہاں شرعی معاملہ ہوتا ہے وہاں بہت تیزی ہوا کرتی ہے۔ جی، جنازہ پڑھنا ہے اگر، اپنی نماز تو کم ہی لوگ پڑھتے ہیں، اپنی نماز جو نماز فرض ہے ہم اہل ایمان پر، جس میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، نہ پڑھنے کی صورت میں زبردست جواب دہی ہے، اپنی کم پڑھتے ہیں، دوسری کی پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جیسے یہاں جماعت ہوتی رہتی ہے اور لوگ میت کو گھیرے کھڑے رہتے ہیں کہ کہیں اٹھ کھڑے ہو کر بھاگ نہ جائے۔ جی، وہ فرض کفایہ ہے، کوئی ایک بھی پڑھ لے گا اگر تو سب بری اس ذمہ ہو جائے گا، اور یہاں ہر ایک کو پڑھنا فرض ہے۔ نہیں پڑھے گا تو اللہ کی بارگاہ میں سخت پکڑ ہوگی۔ اس نماز کی کم فکر ہے، اس نماز کی بہت زیادہ فکر ہے۔ وہ بھی غالب گمان یہی ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو نماز جنازہ پڑھنے نہیں آتا ہے، کیونکہ وہ صرف آتے ہیں، صفیں لگتی ہے، امام اللہ اکبر پڑھتے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، امام صاحب نے سلام پھیرا، دونوں طرف منہ گھمایا، اس کے بعد سوچے کہ ہمارا کام ہو گیا، بیچ میں کیا پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کیا۔ اور کیا ہے دین سے، دین کی ضرورت کیا ہے معاذ اللہ۔ اب سب بندی ہو گئی ہے نا، تو پریشانی لوگوں کی بڑھ جاتی ہے کہ امام صاحب کہاں ہیں، امام صاحب کہاں ہیں، پہلے دھوپ زیادہ لگے گی نماز جنازہ میں، گرمی زیادہ لگے گی نماز جنازہ میں، اس لیے چھپتے پھرتے رہتے ہیں، اور کہیں سایہ تھوڑا سا اگر مل جائے تو کوئی بھی کچھ کہے، کوئی بھی کہ مطلب صرف امام، باقی اور لوگ جو کچھ کہیں گے تو پھر دوڑے ہوئے آئیں گے۔ ٹھیک، بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، جلدی بھی ہونا چاہیے۔ جی، ایسے ہی جہاں تدفین کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں خوب دھکا دھکی، دفن کا معاملہ ہوا کرتا ہے، تدفین کا تو خوب دھکا دھکی ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک، جلدی بھاگیں گے۔ اور کہیں بھی دعا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، آقا نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، مغز۔ جی، اللہ نے جو توفیق دی سجدہ کرنے کی، اللہ نے جو توفیق دی اور دوسرے اچھے کام کرنے کی نا، اس کے بعد جب رب کی بارگاہ میں ہم بندے دستے دعا بلند کریں نا، تو ہمیں چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، مولا تو نے توفیق تو دیا، تو اے اللہ اپنے فضل سے اسے قبول بھی فرما لے، چونکہ کامیابی تو تب ملے گی، پھل اس عبادت کا تب ملے گا جب وہ عبادت رب کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ تو اب اس عبادت کی مقبولیت کے لیے ہمیں دعا مانگنی ہے، اور ہمیں اپنی آخرت کی سنوارنے کی فکر ہونی چاہیے، تو دعا لمبی ہو جاتی ہے، بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ تو جہاں جہاں چین ہونا چاہیے، جہاں جہاں سکون ہونا چاہیے ہمارے لوگوں کو، وہاں وہاں بے چینی ہے، اور جہاں جہاں بے چینی ہونی چاہیے وہاں بالکل سکون ہے، وہاں بالکل وہاں سکون ہے۔ جبکہ مٹی دینا بھی کیا ہے، فرض کفایہ ہے، کوئی ایک بھی اگر ڈال دیا اگر تو سب بری ذمہ ہو گئے۔ اب گور کنو کا کام ہے، یا پھر دیہات اور دیہی علاقے میں الگ سے تو قبر کھودنے والے ہوا نہیں کرتے ہیں، بس پڑوسی اور محلے کے لوگ ہی جو جانکاری رکھتے ہیں وہی لوگ کھودتے ہیں، وہی لوگ آپس میں مل کر کے جو ہے دفنایا کرتے ہیں۔ تو کسی ایک نے بھی مٹی اگر ڈال دیا تو الحمدللہ سب بری اس ذمہ ہو گئے، تو فرض کفایہ ہے وہ۔ تو جب مٹی ڈالیں تو 3 مرتبہ تھوڑی تھوڑی مٹی لے کر یہ پڑھتے ہوئے ڈالیں۔ پہلی مرتبہ مٹی لیں گے تو پڑھیں گے منہا خلقناکم، یاد کر لیں اچھی طریقے سے، یہ قرآن مقدس کی آیت، قرآن مقدس کی الفاظ ہیں، اگر صحیح طریقے سے پڑھ لیں گے تو الحمدللہ بڑی برکتوں کے ہم حقدار ہو جائیں گے۔ پہلی مرتبہ مٹی ہاتھ میں لے کے کیا پڑھیں گے، منہا خلقناکم، ڈال دیا اس میں، پھر دوبارہ مٹی لیا، تو پہلی مرتبہ مٹی ڈالنا ہے، ہاتھ میں مٹی ہم نے لیا،
تو ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ منہا خلقناکم پڑھا اور مٹی ڈال دیا، پھر دوبارہ اپنے ہاتھ میں تھوڑی مٹی لیا، اب پھر پڑھیں گے وفیہا نعیدکم، وفیہا نعیدکم پڑھا، یہ مٹی ڈال دیا، پھر تیسری مرتبہ اپنے ہاتھ میں مٹی لیا اور پڑھا کیا؟ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ یہ قرآن مقدس کے الفاظ ہیں، ہمیں چاہیے کہ بہتر طریقے سے اچھے ڈھنگ سے ان الفاظ کو یاد کر لیں۔ لفظ صحیح ڈھنگ سے جب پڑھیں گے تو لفظ معنی دے گا، جب وہ معنی دے گا تو الحمدللہ اس کی برکتیں ہمیں اور آپ کو نصیب ہوں گی، ہاتھ آئیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک، منہا خلقناکم، اس کا مطلب ہوا اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ زیادہ موچ میں تاؤ مت دو، سینہ مت پھلاؤ، تمہارے وجود میں، تمہارے اس جسامت میں یہ جو ہیکل جو ہے خوبصورت، اور وہ 70-80 کلو کی جو جسامت ہے، یہ اس میں مٹی کا کافی مقدار ہے، اور مٹی میں تواضع ہے، انکساری ہے، تذلل ہے۔ تو ایک انسان میں صحیح معنوں میں انکساری اور خاکساری ہونی چاہیے، اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھیں، سینہ نہ پھلائیں، موچ میں تاؤ مت دیں۔ منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، بھول مت جانا۔ وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، تم یہاں رہ نہیں جاؤ گے۔ یہ جو تم نے محل بنایا نا، یہ کوٹھی جو بنا رکھا ہے، جس کو بنا کر کے یا گاڑی باڑی یا کچھ بھی دنیا کی معمولی چیزیں دیکھ کر یا رکھ کر یا عارضی مالک بن کر جو اترا کے چلتے ہو، اینٹ کے باتیں جو کرتے ہو نا، وفیہا نعیدکم، پھر ہم تمہیں اسی مٹی میں لوٹائیں گے۔ کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا ہے، کوئی تمہیں روک نہیں سکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو روک سکے۔ پھر اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم بندوں کو متنبہ کرتا ہے، ہوشیار کرتا ہے کہ جب تم اس مٹی میں آؤ گے نا تو پھر یہیں رہ نہیں جاؤ گے۔ جو تمہیں زندگی دی گئی 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ جو زندگی دی گئی ہے، اور اس زندگی کی نشو و نما کے لیے، اس زندگی کی حفاظت کے لیے خالق کائنات نے تمہیں جو انگنت نعمتیں عطا فرمایا، تم نے اسے یوز کیا، تم نے اسے استعمال کیا ہے، پھر تمہیں اس کا حساب بھی دینا ہے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، پھر اسی مٹی سے دوبارہ تم اٹھائے جاؤ گے، ہم تمہیں اٹھائیں گے۔ کیا کرنے کے لیے؟ یہ جو زندگی اللہ نے دیا نا، اس زندگی میں جو بے شمار نعمتیں پروردگار عالم کی ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایک ایک نعمت کا حساب لے گا، اور وہ حساب لے گا جو بن بتائے سب کچھ جانتا ہے، وہ حساب لے گا جو سب کچھ دیکھتا ہے۔ اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہمیں اور آپ کو بہر صورت حاضر ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے آپ سے سب کا حساب لے گا۔ تو جب رب تبارک و تعالی کی ہم نعمت استعمال کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کے استعمال پر اللہ کا حمد بیان کریں، پروردگار عالم کا شکر کریں۔ جی، اس لیے اہل ایمان کے لیے مناسب طریقہ ہے کہ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، ہے نا۔ صحت و تندرستی ہو تو رب کا شکر ادا کرو، ایسا نہیں کہ ابھی تگڑا ہے تو رب کو بھول گئے ہیں، اور جب درد ہونے لگے تو دادی مائی اللہ اللہ کرنے لگے، نہیں، ہر حال میں
صحت بھی اللہ کی نعمت ہے، اور کوئی مرض اگر لاحق ہوا کرتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ نہ کچھ مصلحت و حکمت ہوگی۔ اور اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ بیماری مرض جو ہے اللہ کی ایک نعمت ہے۔ جب انسان آج بیمار جب ہوا کرتا ہے تو فطری طور پر بیمار انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ جب انسان بیمار ہوا کرتا ہے کلمہ توحید کا ورد کرتا ہے، پہلا کلمہ پڑھتا، دوسرا کلمہ پڑھتا ہے، پھر درود پاک کا ورد کیا کرتا ہے، کیونکہ جب تک انسان صحت مند رہتا نا تو وہ سوچتا ہے کہ ابھی تو ہم صحت مند ہیں، ہم مریں گے تھوڑے، لیکن جب طبیعت خراب ہوتی ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ کہیں یہی آخری نہ ہو، اس لیے توبہ کر لو، اس لیے کلمہ پڑھ لو، اس لیے درود پاک پڑھ لو۔ ایسا ہوتا نا، کیونکہ عام طور پہ موت کے لیے کچھ نہ کچھ بہانہ چاہیے نا، تو ہو سکتا ہے کہ یہی بیماری میری موت کا بہانہ ہوگا تو توبہ کر لو۔ جی، تو جو تکلیف جو ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کا ذریعہ ہو، یقیناً وہ اللہ کی نعمت ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے۔ طبیعت خراب ہو تو پھر صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، رب کی بارگاہ میں صبر کی بھیک مانگنا چاہیے، اسی سے شفا کی درخواست کرنی چاہیے۔ جی، تو جو دعا بتائی گئی ہے، پڑھائی گئی ہے، یہ ہم سبھی اسے اچھی طریقے سے سیکھ لیں، یاد کر لیں، ہے نا، اور جب بھی یہ موقع آئے اسے ہم اور آپ صحیح طریقے سے پڑھیں، اس کا صحیح استعمال کریں تاکہ اس کی حوالے ہمیں اور آپ کو برکتیں حاصل ہوں۔ الحمدللہ۔ اللہ پاک کی دعا بارگاہ میں دعا، پروردگارہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان، مرد و عورت، بچے بوڑھوں کو دین سیکھنے کے توفیق سعید عطا فرمائے۔